السلام علیکم بکری کے قارئین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک مضمون لائی ہوں۔ بک ہے جنات کا پیدائشی روز، جلد نمبر 100، پیج نمبر 303۔ ایک واقعہ ہے، ایک وظیفہ بھی ہے اور واقعہ بھی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں۔ بغدادی جن نے بتایا ایک خاص راز۔ کچھ باتیں کرتے کرتے بہت سی ایسی باتیں جو بس میرے دل میں آیا کہ آپ سے کہہ ڈالوں، میں نے کہہ ڈالی۔ میں بغدادی جن کی باتیں بتاتا پھر کہیں اور نکل گیا اور جی میں آیا کہ آپ سے یہ باتیں بھی کہہ دوں۔ کیا آپ کے گھر میں خزانہ ہے؟ بغدادی جن نے ایک راز مجھے بتایا اور اس راز کو میں نے پھر بے شمار لوگوں کو دیا اور ان کو بہت فائدہ ہوا۔ اس بغدادی جن نے کہا، بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کے گھر میں کوئی خزانہ ہے۔ وہ خزانے کی تلاش میں بھی رہتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ خزانہ نہیں ملتا یا لوگ اس سے طرح کے وعدے کرتے ہیں، طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خزانہ تلاش نہیں ہوتا، بلکہ خزانہ تو تلاش نہیں ہوتا، اس خزانے کے نام پر بہت سا مال، بہت سی دولت، بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بغدادی جن کہنے لگے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی خزانہ ہے یا پھر آپ کو کوئی احساس نہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو اب پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خزانہ ہے، تو اس بغدادی جن نے ایک عمل دیا۔ وہ عمل قارئین میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمانے لگے، ہر جمعرات کو مغرب کے بعد یعنی شب جمعہ کو وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 121 دفعہ سورۃ الم نشرہ مع تسمیہ، اول و آخر 11 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی اور 121 مرتبہ سورۃ والضحیٰ مع تسمیہ، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی۔ یہ پڑھنے کے بعد مستقل یہ پڑھنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت پڑھنی ہے، یہ سورۃ الم نشرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ بس اس کو پڑھنا ہے اور بے حساب پڑھنا ہے، تقریباً 3 گھنٹے تک مسلسل یہی پڑھنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ عمل ہر جمعرات کو کرنا ہے، یعنی ہر شب جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے سورۃ الم نشرہ، پھر سورۃ والضحیٰ، اسی تعداد میں کھلا پڑھنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کو مستقل پڑھنا ہے۔ خزانے کے بارے میں فوراً اطلاع۔ 3 گھنٹے مسلسل پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے 7 جمعراتیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں، کوئی آج تک ایسا نہیں کہ کسی کو عمل میں اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اگر خزانہ ہوتا ہے تو خواب میں اطلاع ہوتی ہے، اگر خزانہ نہیں ہوتا تو خواب میں اطلاع نہیں ہوتی، یا بعض اوقات خزانہ نہیں ہوتا تو اطلاع ہو جاتی ہے کہ خزانہ نہیں ہے۔ یہ عمل بہت مؤثر اور طاقتور ہے۔ خزانے کے بارے میں فوراً اطلاع ہو جاتی ہے کہ خزانہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر خزانہ نہ ہوتا تو اگر خزانہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ خزانوں پر جنات کا پہرا۔ بغدادی جن کہنے لگے، اکثر خزانوں کے اوپر جنات کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات قبضہ نہیں ہوتا، دراصل پہرا ہوتا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے پہرا ہوتا ہے۔ یہ خزانہ کسی صدی میں، کسی سن میں، کسی سال میں، کسی دن اور کسی وقت کسی شخص کی مقدر میں ہے، کسی شخص کے لیے اس کے حصہ ہے۔ جنات سے خزانہ ہرگز نہ چھپانا۔ فرمایا، اگر وہ جنات خزانہ نہ دیں تو ان سے چھیننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ رزق، وہ مال وبال بن جاتا ہے، قتل و غارت کا ذریعہ بن جاتا ہے، مسائل اور مشکلات کا ذریعہ بن جاتا ہے، سکون اور چین کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ میں نے بغدادی جن سے پوچھا، اب ایک شخص کو خزانہ مل بھی گیا، اس پر جنات قابض ہیں، تو پھر اس کا اگلا حل کیا ہے کہ جنات کو کیسے راضی کیا جائے؟ عمل کریں، جنات خود مذاکرات کریں گے۔ فرمایا کہ بعض اوقات جنات سے اگر اسی عمل کے ذریعے اس عمل کو اگر مسلسل کیا جائے تو اس عمل کے ذریعے جنات خود مذاکرات پر آ جاتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں، یا یہ ہے کہ یہ خزانہ آپ
نالے یہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنتا۔ ویسے اس عمل سے اکثر جنات خود حل نکالتے ہیں اور اس کی خود ترتیب بناتے ہیں۔ اگر آپ کو جنات روک دیں تو پھر جنات کو اصرار نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات حق کسی اور کا ہوتا ہے اور وہ جنات اس پر چوکیدار ہوتے ہیں، اور کسی اور کا اگر حق کھایا تو وہ خیر کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، عافیت کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان بغدادی جن نے بتایا خزانے کا عمل۔ بغدادی جن کہنے لگے، میں نے ایک دفعہ ایک انسان کو بغداد ہی میں یہ عمل بتایا تھا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے پرانے دور کے کھنڈرات تھے، وہ کھنڈرات ختم ہو گئے، وہاں نئی آبادیاں بن گئیں، لیکن اس شخص نے یہ عمل شروع کیا۔ اسے خواب میں بتایا کہ اسے تیسرے گھر کے اندر ایک خزانہ ہے، وہ گھر اس کا نہیں تھا اور کسی اور کا تھا۔ اب اس نے بڑی مشکل سے وہ گھر خریدا، اس کو منہ مانگے دام دیے، منہ مانگے پیسے دیے اور وہ گھر خریدا۔ جب گھر خریدا، اس گھر میں جا کے اس نے یہ عمل شروع کیا۔ ہر شب جمعہ کو یہی عمل کرتے تقریباً 4 گھنٹے لگتے تھے، لیکن وہ کرتا تھا، اور آخرکار کچھ ہفتوں بعد وہ جنات سامنے آئے جو اس خزانے کی چوکیداری پر مامور تھے۔ یہ خزانہ تیرا نہیں، وہ کہنے لگے، یہ 21ویں عباسی خلیفہ کا خزانہ ہے، اور اس خلیفہ کا اس جگہ پر محل تھا، یہاں اس کا خزانہ، جہاں تیرے گھر کا مین ہال ہے، اس کے نیچے دائیں طرف کھودو تو وہاں تجھے صرف 12-13 فٹ کھودنے سے ایک دروازہ ملے گا، وہ لوہے کا دروازہ ہے، اس پر ایسا کیمیکل لگایا گیا ہے کہ صدیوں بعد بھی اس کو زنگ نہیں لگا، اس کا تالا ہے، اس تالے کو کھولنے کے لیے ایک اسم بتایا، پھر فرمایا، دیکھ تجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ خزانہ تیرا نہیں، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا، اتنا مہنگا مکان لیا، اتنے مہینوں کی محنت کی، خزانے کے قریب پہنچ کر بھی کہتے ہیں یہ خزانہ تیرا نہیں۔ 2.25 سال کی محنت کے بعد بغدادی جن کہنے لگا، وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چونکہ آپ نے نصیحت کی تھی خزانہ کسی اور کا ہے تو میں اس خزانے کو نہ لینا، تو میں نے جنات سے اصرار نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ خزانہ مجھے مل جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مسلسل ہر شب جمعہ کو یہی عمل کرتے جاؤ۔ اس نے کرنا شروع کر دیا، 2.25 سال تک یہ عمل کیا۔ آخر 2.25 سال کے بعد ان جنات کو ترس آیا، 90% لوگوں کو کامیابی ملی۔ ان جنات نے اس خزانے کو حاصل کرنے کا ایسا عجیب حل بتایا، اور حل بھی ایسا بتایا کہ بہت بڑا مفتی بھی کہے کہ یہ کیسا زبردست فتویٰ ہے، جس میں حرام نام کی کوئی چیز نہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے، میں خود اس حل پر حیران ہوں اور اس حل کو جان کر حیران ہوں۔ انہوں نے بتایا، اور آج وہ شخص بغداد کا سب سے مالدار اور رئیس آدمی ہے۔ بغدادی جن کہنے لگے، میں نے اس عمل کو بے شمار لوگوں کو دیا، مشقت کا عمل تو ہے، لیکن اگر خزانہ موجود ہو تو آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بغدادی جن کہنے لگے، اکثر 90% لوگ ان کو خزانہ مل جاتا ہے، صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو یا تو محنت و استقامت سے کتراتے ہیں یا کہتے ہیں جھوٹ ہے، عمل میں دھوکہ ہے، حالانکہ عمل بالکل سچا ہے، اس میں 1% بھی دھوکہ فریب نہیں، عمل کے اندر طاقت و تاثیر، قوت اور جان بھی ہے، لیکن کوئی محنت کرنے والا ہو۔ اس عمل کے اور انوکھے فائدے بغدادی جن نے بتائے۔ محبت کے دبے خزانے نکالنے کے لیے فرمانے لگے، میاں بیوی میں بہت زیادہ نفرت ہو گئی، میاں بیوی سالہ سال بیٹھی ہے، میاں نے بلایا نہیں، یا میاں بیٹھا ہے تو بیوی بلاتی نہیں، اور اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ محبت زمین میں دفن ہو گئی ہو، اور محبت کے خزانوں کو اگر زمین سے نکالنا ہو، اس کے لیے یہی عمل نہایت کامیاب ہے۔ ہر شب جمعہ کو اسی ترتیب کے ساتھ، اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر اس کے تصور کے ساتھ، اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی اس کے تصور کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ اس عمل کے انوکھے کمالات ہیں، انوکھے فائدے ہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے، میاں بیوی کی نفرت کو دور کرنے کے لیے، خزانوں کو نکالنے کے لیے، کائنات میں تسخیر پانے کے لیے اس عمل میں بہت جان ہے، اس عمل میں بہت تاثیر، اس عمل میں بہت طاقت ہے۔ وہ بغدادی جن کہنے لگے، یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تو قارئین میں آپ سب کو اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ عمل ہے اور اس کے انوکھے فائدے ہیں۔
یہ تو امید کرتی ہوں قارئین آپ سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اسٹوری بھی اور وظیفہ بھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔